الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده المصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأديبنا وخطيبنا وعزيمنا وحسيننا وجميلنا وكريمنا وشفيعنا وشفيقنا ورئيسنا ورحيمنا وكريمنا ويتيمنا ومعصومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومكينا ومدنينا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان يقول القرآن يا رب إني
منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے حافظ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سب حضرات عبادت کی نیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، میرے انتہائی مخلص اور مشفق بھائی جناب رانا ذوالفقار صاحب و جملہ انتظامیہ مسجد حاضہ، ان احباب کے حکم پر پہلی مرتبہ آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم مرکز کے اندر، عظیم جامع مسجد کے اندر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس عظیم الشان مہینے تک پہنچنے کے بعد اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مہینہ بالخصوص آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس امت مصطفیٰ کے لیے۔ سابقہ امتوں کو اللہ نے عمریں زیادہ دی، لیکن اس امت کو اللہ نے عظیم الشان دن اور عظیم الشان مہینے اور عظیم الشان ایسی راتیں عطا فرمائی کہ ان امتوں کی 1000 سالوں کی عبادت ان عظیم الشان راتوں میں سے کسی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آخرت کی تیاری کس طرح کرنی ہے؟ رمضان مبارک کو سامنے رکھ کر، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر، قبر اور حشر کی منازل کو سامنے رکھ کر اور اس تصور میں تیاری کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، نہ جانے پھر یہ بہاریں دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، بے مقصد اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔
اور انسان کے اسی اغراض و مقاصد کو اللہ نے اپنی مقدس مطہر معمبر بے عیب لا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے حسین دل نشین نازنین انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایک مختصر سی زندگی دی ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر تیاری کرو، یہ عارضی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ابدی اور مستقل یہ زندگی نہیں۔ اور اللہ نے موت کی حقیقت کو سامنے رکھ کر موت کی حقیقت اور موت کے فلسفے کو بیان فرمایا، وہ بھی اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر۔ پھر ایسا نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، انسانوں کو انسانیت کے آنے کے مقاصد سے آگاہ کیا اور آخرت کی طرف ان کی توجہ کو مبذول فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر آپ احباب توجہ کریں گے تو میں طالب علم ہونے کے ناطے قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کے فرامین آپ کی جھولی کے اندر ڈال کے جاؤں گا۔ دیکھیں میں بھی عمل کا محتاج ہوں، آپ بھی عمل کے محتاج ہیں، میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، آپ بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ شاید کہ کوئی میرا جملہ میرے کسی بزرگ کے دل پہ گھر کر جائے، کسی میرے نوجوان دوست کے دل پہ گھر کر جائے اور وہ اس جملے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی عیاشی فحاشی کو اپنی زندگی سے نکال کر اللہ کے دروازے پر آ کر سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد اللہ 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 کے گھر کو آباد کرنا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ 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 رب العالمین نے کیا فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، عالم ہے جاہل ہے، فقیر ہے بادشاہ ہے، اعلیٰ ہے ادنا ہے، عربی ہے اجمی ہے، سید ہے حبشی ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، قریب کا ہے دور کا ہے، جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنے خاندان پہ غور کروں، آپ اپنے خاندان پہ غور کریں، عزیز و اقربا پہ غور کریں، اپنا کنبے قبیلے پہ غور کریں، دوست رائل و عیال پہ غور کریں۔ بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے بغیر ہمارا ایک ایک لمحہ بھی گزرتا تھا، ایک ایک دن بھی گزرتا تھا، آج وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے کر گئے ہیں، آج ہم جا رہے ہیں، کل کو آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں کہ رب کی کتاب قرآن ذرا تو ہی بتا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، موت کا فلسفہ کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، موت کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور تیاری کرے۔ رب کعبہ کی قسم جب ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، سچی پکی توبہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، ہم زمین پہ آنسو بہائیں گے، اللہ کے گھر میں آنسو بہائیں گے، اللہ عرش بری پہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ
وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ آج جو بنگلے محلات میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز میں ہلاک ہو جانا ہے۔ کائنات کے اندر اگر کسی کو بقا ہے، کائنات کے اندر اگر کسی ذات میں باقی رہنا ہے، وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بلند آواز سے کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ہے موت کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے۔ امام الانبیاء، نواب الانبیاء، خطیب الانبیاء، عظیم الانبیاء، حسین الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سرتاج انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ 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 فرمایا تم میں سے سمجھدار، عقل مند، ذی شعور، فہم و فراست والا وہ انسان ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے آ جاتا ہے۔ آج میں کسے سمجھدار کہتا ہوں، آپ کسے سمجھدار کہتے ہیں؟ جس کے پاس بیلنس زیادہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، جس کی دکان پہ گاہکوں کی لائن لگی ہو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے بعد کارخانے فیکٹریاں مربع ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا سمجھدار۔ میرا دوست، میں طالب علم ہونے کے ناطے مجھے زیادہ تر میرے بزرگ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کی قسم جو میری نظر میں سمجھدار بن گیا، آپ کی نظر میں سمجھدار بن گیا، معاشرے کی نظر میں سمجھدار بن گیا، یہ سمجھدار نہیں۔ سمجھدار کون ہے؟ جو قرآن کی نظر میں سمجھدار ہے، محمد کے فرمان کی نظر میں سمجھدار ہے۔ میرے نبی کسے سمجھدار کہا؟ نبیوں کے سردار پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے آ گیا، اپنی قبر سے پہلے قبر کی تیاری کر کے آ گیا، اپنے آخری وقت کے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کرے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں پتہ نہیں کس موڑ پہ تیری میری سانسوں کی شام ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے اللہ والا بڑے حسین دلنشین انداز میں کیا کہتا ہے کہ کی ہمان بیگانی زندگی دار ہر قدم سنبھلے کہ تو چاہ سجنا، کی مان بیگانی زندگی دار ہر قدم سنبھلے کہ تو چپ سجنا، مت جا ساتھ نو نہ آوے نہ تو رب دی یاد بھلا سجنا۔ بلند آواز سے کہو نا یار سبحان اللہ۔ اے تو بے شک جگتے خان صدا کرتے ہیں مسکین دا دل میں دکھا، یتیم بھی آہدا قرآن گواہ بھی رب دا عرش بھلا سجنا۔ یہ دنیا فانی، یہ عارضی زندگی ہے۔ اللہ اللہ اللہ،
ہے۔ اگر آپ میرے ان جملوں پہ غور کریں، میں اس سے اور ایک جملہ آگے بڑھا کے کہتا ہوں، اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ انسان کی ایک ایک نقل و حرکت کو انسان کے نام اعمال کے اندر اللہ محفوظ فرما رہے ہیں۔ میں اپنے جملے میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، گویا اللہ نے انسان پہ 3 ویڈیو کیمرے لگا دیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، 3 ویڈیو کیمرے انسان پہ لگ گئے ہیں، اور ان تینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اور اب تو قرآن کو بتا، پہلا ویڈیو کیمرہ جو انسان پہ لگا ہوا ہے وہ کیسے ہے؟ اللہ کا قرآن مجھے کھول، اللہ کا قرآن مجھے